کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں اور میرے عظیم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ مبارک میرے اور آپ کے آقا اللہ کے پیارے محبوب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا مہینہ ہے۔ اس میں سرکار اس کائنات میں تشریف لائے جو کہ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود مسعود اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت، ہر نعمت اللہ پاک نے سرکار کے صدقے سے ہمیں عطا فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کشیف آفرید ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو اس کا کروڑواں اور نہ جانے کون سا حصہ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا ہم پہ احسان فرمایا، اپنی مہربانی فرمائی۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو سرکار کا کرم ہے، نبی پاک کے عشاق، سرکار کے دیوانے، سرکار کے نام لیوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت رکھنے والے لوگ اس مہینے میں ہمیں اپنی زیارت سے، اپنے بیانات سے مستفیض فرماتے ہیں، سرکار کے ترانے گاتے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں اور منور کرتے ہیں۔ آج ہماری نہایت ہی خوش قسمتی ہے، حسب معمول جیسا ہر سال آپ جو ہے نا اکثر کئی سال ہو گئے کہ آپ ایک شخصیت کی زیارت سے، ان کے بیان سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے۔ میری مراد ہے حضور پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت ڈاکٹر فضیل الیاس صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والی مولا شریف جو ہم میں تشریف رکھتے ہیں، جو ان کا بے پایان کرم ہے ہم پہ کہ وہ اپنا نہایت قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور ان کے تعارف میں میری زبان اس لائق نہیں کہ میں کچھ کہوں، اللہ کا بڑا ان پہ کرم ہے۔ ان کے دادا حضور والی مولا شریف اپنے زمانے کے غوث زمان، اپنے زمانے کے غوث تھے، خواجہ محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا فیض اتنا عام، اتنا فیض اللہ پاک نے عام کیا کہ سبحان اللہ، یہ قوت بزور بازولے تانا بخش خدائے بخشندہ، بہت ہی ان کا فیض ہے مولا شریف کا۔
تو پیر صاحب قبلہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اس لیے کہ اسلاف کا نمونہ ہے، کوئی نمود و نمائش نہیں، منہ پہ یہ کہنا بھی میں اپنے ضمیر پہ کوئی سمجھتا ہوں، پیر صاحب اس سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن یہ اپنے ضمیر پہ قرض اور فرض سمجھتا ہوں اپنا یہ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں، بے لوث پن، وہی اسلاف کا بالکل جو ہے وہ طرز عمل، اسلاف کا نمونہ، وہی اسی طرح سے اسی انداز میں اپنے مقصد اور اپنے مشن کی طرح روا دواں، ہر طرح سے وہ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایسی عظیم ہستیوں کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے، ان کے فیض کو جاری اور ساری رکھے تا قیامت، اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضور پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے نورانی ایمانی روحانی بیان سے برادران اسلام، شہدائے نبی متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے لیے یہ لمحات انتہائی بابرکت ہے، باعث عزت ہے اور باعث نجات ہے۔ اس دیار غیر میں یہ جمعۃ المبارک جو مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، آج ان بابرکت گھڑیوں میں اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں سجدے سے اور اس نبی رحمت کی بارگاہ میں التجائی کریں گے کہ مولا کریم جس طرح اس نبی رحمت کو اپنے نور کے جلووں سے منور فرمایا اور کائنات کے لیے باعث رحمت بنایا اور کائنات کے ہر ذرے کے لیے باعث رحمت بنایا، آج پھر یہ عہد کرتے ہیں کہ اس نبی رحمت کی وفا ہماری سانسوں میں پھر زندہ فرمائے۔ میں قبلہ حضرت علامہ رضوی صاحب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ ان کی جو میرے ساتھ محبت ہے، میں اس قابل نہیں لیکن ان کی یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی فکر میں اور ان کے عقیدے میں اور ان کی حضور کی محبت کے فیض میں مرتب کیا تھا، اور اس دیار غیر میں جن محبتوں کے ساتھ اپنے عقیدے کے حوالے سے اس طرح یہ کامل ہے، مولا کریم ان کی نسبت سے جو ان کے پاس بھی بیٹھے وہ بھی میرے نبی کی محبتوں کا فیض دے۔ میرے دوستو، یہ مائے مقدس، مائے نور، مائے عظمت والا، یہ رحمتوں والا مہینہ جو ہے، آج انہی کو میسر آ رہا ہے، انہی کے دلوں میں خوشیوں کا فیض عام ہو رہا ہے، انہی کی زبانوں سے صدائے یا رسول اللہ لگ رہی ہے، وہی محفلوں کو سجاتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ لمحات ہمارے لیے بڑے انعام والے ہیں۔ اگر سوچا جائے ہم اس نبی رحمت کے فالورز ہیں، اس نبی رحمت کے گیت گانے والے جس نبی کی آمد سے پہلے تمام انبیاء نے اپنے اپنے وقتوں میں میرے آقا کی آمد کا تذکرہ، اور یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ میں ایک ہی حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ورنہ بعض ہوتا ہے ایک بڑا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، اور ان کے ساتھ یوحنا جو تھا جس کے نام پہ بائبل بھی ہے، اس نے یہ کوسچن کیا کہ کہا کہ سب سے پہلے تخلیق آدم جو تھی، یہ اس میرے باب نمبر 39 میں یہ لکھا ہوا ہے اس طرح کہ میں صرف مفہوماً بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لفظ نہیں، کہ اس سارا اس کا مقصد اور غرض و غایت کیا تھی۔ جب اس نے سوال کیا کہ یہ آدم کی تخلیق کب ہوئی، تو اس برناباس نے کہا یوحنا کو کہ جب اللہ نے چاہا، اب یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب رب نے چاہا اپنے اظہار کے لیے تو آدم کی تخلیق فرمائی، اور پھر جب تخلیق فرمائی تو آدم علیہ السلام جب بڑے ہوئے، کھڑے ہوئے، اس طرح لکھا ہوا ہے، جب کھڑے ہوئے اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو جب آسمان کی طرف دیکھا تو لکھا ہے کہ ایسا نور چمکتا ہوا نظر آیا، اور اس نور میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ میرے نبی کا نام لکھا ہوا۔ اس سیدنا آدم نے کہا کہ مجھے اتنا شرف حاصل ہوا، اے مولا کریم تو نے مجھے پہلا آدم بنایا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جس کا نام عرش پہ لکھا ہوا ہے اور آسمان پہ چمک رہا ہے، یہ کون سی ہستی ہے؟
तो आदम अलैहिस्सलाम को जब ये कन्वर्सेशन थी बिटवीन गॉड एंड द फर्स्ट मैन ऑन द फेस ऑफ अर्थ, तो उन्होंने कहा, सैयदना आदम ने जब ये पूछा तो मेरे रब ने कहा, ये वो मेरा महबूब है कि जिसकी खातिर मैंने कायनात को सजाया है, और आदम मैंने तुम्हें ये मुकाम हासिल किया उस नबी रहमत के सदके से, और उसका नूर जो है तुम्हारी पेशानी में रखा जाएगा। तो सैयदना आदम ने इल्तिजा की कि मौला ये उस यूहन्ना में लिखा गया, इल्तिजा की कि ये नूर मेरे मूठों में और इनमें डाल दो। तो फिर रब ने उस इल्तिजा को कबूल करके दाएं हाथ पे अल्लाह के नूर, अल्लाह का नूर, ला इलाहा इल्लल्लाह का ये यूहन्ना में, बाएं हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह, और सैयदना आदम ने उसे बोसा दिया, उसे चूमा। जो आज हम अहले सुन्नत चूमते हैं, ये मेरे नबी से पहले आमद से सैयदना आदम द लीडर ऑफ द प्रॉफिट जो है वो भी चूम रहा है, वो भी चूम रहा है। तो ये वहाँ उसमें ये हवाला है, वो जो ये कहीं और जो है जो ओल्ड टेस्टमेंट में भी लिखा गया है, लेकिन उसी का हवाला मेरे आका की हदीस में भी हमें मिलता है। और हजूर आका मदनी ताहिदात भी फरमाते कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अपनी पानी और मिट्टी के उस प्रोसेस में थे, रब ने मुझे नबूवत का ताज उस वक्त भी अता कर दिया। हम कितने खुशकिस्मत हैं, उस आका मदनी ताहिदात के गुलाम हैं, और उन गुलामों में हमारा ताल्लुक है जो उठते बैठते हजूर के जिक्र में मस्त रहने वाले। यही तो इनाम है मेरे दोस्तों, तो ये इनाम उसी को हासिल होता है। ये आप मुख्तसर सा टाइम सिर्फ यही के वाला और देना चाहता हूँ कि हजूर की के साथ जो निस्बत कर लेते हैं, जो हजूर की उस पाक महफिल में बैठ के 1400 ईयर अगो अपने ज़हन में इमेजिन करें कि जिन्होंने हजूर की उस नूर वाले चेहरे को देखकर, हजूर के चेहरे को देखकर कलमा हक पढ़ लिया, उन्होंने कोई और सनद नहीं हासिल की, एक ही सनद थी कि सिद्ध के दिल के साथ, ईमान की कामलियत के साथ नबी रहमत के चेहरे को देखकर ईमान को कबूल कर लिया, और फिर आखिरी सांस तक मेरे नबी के साथ रहे और बसता रहे। उनका ये इनाम है, वो कितने अजमत वाले, आज उनका तस्करा कुरान में भी ना फरमाता है, इसलिए फरमा रहा है कि उन्होंने मेरे नबी से वफा की है, और उनमें से जो है सबसे आला जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक को ये इनाम मिला, जिन्होंने अपना फिक्र, अपना ख्याल, अपना सोच, अपना जो कुछ भी था माल नबी रहमत के कदमों में निछावर कर दिया था। हालांकि वो चीज कह सकते उस वक्त मक्का में 40,000 से ज्यादा दिरहम के मालिक थे, लेकिन मेरा नबी अजमतों वाला नबी जब उनके नूर के चेहरे को देखकर उनसे वफा कर ली, तो आखिरी सांस तक नबी के दामन को न छोड़ा। ये है मेरे दोस्तों, आज भी हम ये अहद करें इस बाबरकत महीने में, बल्कि सारा साल हजूर के जिक्र में मस्त रहे, हजूर की मोहब्बतों में रहेंगे। तो जिस तरह कल उन्होंने उन पे करम फरमाया है, खुदा की कसम आज भी करम फरमा रहे हैं, आज भी ये मोहब्बतों का फैज़ मिलता है। बस ये मेरी बातें बोला कि ये मोहब्बतों का फैज़ मिलता है, खुदा ये मोहब्बतें नसीब फरमा दे। और एक उस 1400 ईयर्स का एक रेफरेंस कि देखो आज मेरा रज़वी साहब यहाँ पे महफिल मिलाद से जाते हैं, पैगाम देते हैं, कुरान का पैगाम देते हैं, हजूर की सीरत के मुतल्लिक़, हजूर की मीलाद के मुतल्लिक़, हजूर के मौजज़ात के मुतल्लिक़ उस आका मदनी ताहिदात का तज़किरा फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, उस दौर की बात, सैयद उमर फारूक जब खलीफातुल मुस्लिमीन थे, इतना बड़ा, इतने बड़े 3 बरयानों में हुकूमत करने वाला, और उनका कैरेक्टर ये है कि जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो मकरूज होते हैं, और अपने जिस्म पे जो है 17 पैबंद कपड़ों पे चाहते तो सोने के माल बना लेते। दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ द कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ये किया कि जब दुनिया से रुखसत है उनका तज़किरा सुनाने लगा हूँ कि वो मस्जिद नबी से निकले, मदीने की गलियों में चक्कर लगा रहे थे, एक घर के पास से गुजरे तो कुछ आवाज़ें आई, आवाज़ आई तो अपने खादम को कहा, सुनो जरा गौर से, कौन सी आवाज़ आ रही है। जब गौर से सुना तो कहा ये माई जो है रुई धुन रही है। कहा जी गौर से सुनो। जब गौर से सुना तो कहा, है अमीरुल मोमिनीन, काम तो कर रही है लेकिन ज़बान के साथ मेरे रसूल की नाम पढ़ रही है, हजूर का जिक्र खैर कर रही है, हजूर का तज़किरा फरमा रही है। तो उस आशिक़ रसूल ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, सुनो वो क्या कह रही है। तो उस माई ने, उस नेक बंदी ने, ये 1400 साल की बात, उस वक्त भी हजूर का तज़किरा होता और सैयद उमर फारूक सुनने वाले होते, आप सुन रहे हैं। और वो माई क्या कहती है कि दुनिया के जितने भी नेक लोग, परहेज़गार लोग, उनका वजीफा यही है कि वो नबी रहमत की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा करते हैं। आज हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम भी वही अमल करते हैं।
جو سیدنا عمر فاروق کے دور میں اس مائی نے کیا. جب یہ سنا اور آخری شعر اس مائی نے کہا کہ ہر ایک نے جانا ہے, ہر ایک نے جانا ہے اس دنیا سے, چاہے نیک ہے, بدکار ہے, علم والا ہے, فقیر ہے, سب نے جانا ہے. بڑے بڑے انبیاء بھی آئے چلے گئے, میں نے بھی جانا ہے. لیکن اے مولا کریم, میں یہ آرزو کرتی ہوں, میری یہ خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو پھر جب میرا آخری سفر ہو اور جب مجھے لحاظ میں اتارا جائے, ان لمحات میں چہرہ مصطفیٰ کا مجھے دیدار ہو جائے, میرے اپنے نبی کے پاک چہرے کا دیدار ہو جائے. یہ اس کا عقیدہ ہے اس مائی کا, اور سننے والا سیدنا عمر فاروق ہے, اتنا عظمت والا جلیل القدر صحابی رسول. تو انہوں نے جب سنا تو آپ رونے لگے. اب وہ منع کر دیتے, یہ کیا کر رہی ہو, یہ نئی بات کر رہے ہو. لیکن اس نے وہی عمل کیا جو آج ہم کر رہے ہیں, حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو رو کر اٹھے, ہوش میں آئے, عاشق رسول کی بات سنو. انہوں نے کہا کہ زندگی کے لمحات اسی کے آلہ ہیں, اسی کے بعد مقصد ہیں جس نے اپنی زندگی میں اور ایک ایک لمحے میں ذکر رسول کا اہتمام کیا ہے, حضور کے ذکر کا اہتمام کیا ہے. یہی وہ محبتیں ہیں میرے دوستو. آج ہم اس آقا کی بارگاہ میں سلوٹ کرتے ہیں, ان کا تذکرہ کرتے ہیں, اس لیے کہ یہی وہ فیضان ہے جو ہمارے لیے بخشش کا سامان لے کے آئے گا. سیدنا سلیمان فارسی کہاں سے چلا, لیکن جب نسبت کامل کر لی, اور جب تک دنیا قائم رہے گی سلیمان فارسی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. وہ سفید داڑھی والا, یہ نسبت تھی, یہ عدم رسول تھا کہ جب مدینہ میں سرکار آگے چلتے تو سیدنا سلیمان فارسی پیچھے پیدل جاتے اور حضور کے قدموں کے ساتھ جا کر پھر اپنی داڑھی کے ساتھ ان قدموں کو صاف کر دیتے. تو سرکار منع بھی فرما دیتے, لیکن پوچھا یہ تو کیسے کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی یہاں پہ منافق یا کافر جو ہے, میں یہ برداشت نہیں کرتا جہاں میرے سرکار کے قدم لگے ہوں اس کے قدم وہاں پہ لگ جائیں. یہ ہے وہ محبت کا فیض, اور یہ محبت اسی کو حاصل ہوگی جو نبی رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا. ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ a group of the companions were sitting in the Masjid Nabi and they were discussing about the ranks of the different prophets. And one of the companions said, Allah subhanahu wa ta'ala granted and gifted the rank of Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Another Ashabi said, Allah subhanahu wa ta'ala granted the Sayyidina Musa Khalilullah. And another Sahabi said, I just want to make it short. Another Sahabi explained and said, Sayyidina Isa, granted by the titles and the ranks of Isa Ruhullah and Kalmatullah. In the meantime, the Prophet ﷺ approached. The Prophet ﷺ said, I have heard your conversations. There is no doubt Almighty Allah, the creator of the universe, has awarded that rank to different prophets. But listen carefully. Allah subhanahu wa ta'ala granted me the most, I am the Habibullah, the most beloved person of the face of God. I am the Habibullah, the most exalted personality on the face of God, the most loving personality on the face of God. I do not have proud of it. And listen more, on the day of judgment, the Lawal Hamd, the special flag will be in my hand. The entire human race, right from the Adam to the Isa alayhi salatu wasalam, all will be under this flag. That is the quality and the highest rank of the Prophet Muhammad. And listen more, on the day of judgment, I will be the first. The Prophet announced, I will be the first who will intercede with Allah subhanahu wa ta'ala, and I will be the first, my intercession will be accepted. And I will be the first who will open the door of the paradise. I don't feel any proudness. That is the kindness and the love of the Prophet Muhammad. Highest degree of the morality of the Prophet Muhammad. Well, it is our duty as a perfect believers and the lovers and the seekers of Islam, we should adopt the way of the Prophet if you want success in your life. اگر زندگیوں میں بہاریں چاہتے ہو, زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہو, تو پھر آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ نبی رحمت کے اس راستے پہ چلے, جس راستے پہ سیدنا ابو بکر صدیق چلا ہے, جس راہ پہ سیدنا عمر فاروق چلا ہے, جس راہ پہ عثمان غنی نے اپنی زندگی گزاری ہے, جس راہ پہ علی شیر خدا نے اپنی زندگی گزار کے جانیں دے دی, جس راہ پہ امام حسین علی مقام نے اپنے پاک خون کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, یہی وہ راہ ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے. میرے دوستو, آج بھی ہم یہ عہد کریں اور صوفیاء کاملین کے دامنوں سے وابستہ ہو جائیں
آج برصغیر پاک و ہند میں بھی جو نعرے لگتے ہیں یہ بھی فکری صوفی کا انعام ہے، شیخ سرہندی کا انعام ہے۔ مولا کریم ان صوفیاء کے ساتھ ہمیں نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کو مولا کریم اتحاد اور محبتیں نصیب فرمائے، اور یہ محبتیں ہوگی جب ایسا کامل صوفی ہمیں مل جائے۔ دیکھیں مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ بے باک انسان تھا، ایک فکری صوفی تھا، علم بھی تھا، روحانیت بھی تھی، خیر بھی تھا، اس لیے تو وہ کسی کے آگے جھکے نہیں۔ آج بھی ہمیں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں میں ہمارے ایسا بلبلہ پیدا کر دے جو حضور کی محبت کا فیض اسی طرح پھر ہمارے دلوں میں آباد ہو جائے۔ اور میرا ایمان ہے جب تک سورج چمکتا رہے گا، چاند چاندنی پہ پھیرتا رہے گا، نبی رحمت کا یہ فیض ان غلاموں کی نسبت سے ہمارے سینوں میں آباد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں، یہ نسبتیں قائم رکھے اور قبلہ رضوی صاحب کو صحت بھی عطا فرمائے، ان کے گھر پہ بھی کرم فرمائے، ان کی اولاد پہ بھی کرم فرمائے، اور ان کے رفقا دوست جو ہیں اس خوبصورت مرکز کو بنائے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں، مولا کریم ان کے رزق مال اور اولاد